السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال کرے حافظ طلحہ اسد کے ساتھ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں جو سوالات ہمیں لوگوں نے شیئر کیے، کچھ بھائیوں نے اور کچھ بہنوں نے جو سوالات ہمیں کمنٹس کی صورت میں شیئر کیے اور کچھ واٹس ایپ پر موصول ہوئے، ان میں سے جو سب سے بہترین سوال جو ہم آج کے ایپیسوڈ میں ایڈ کر رہے ہیں، وہ سوال شیخ محترم یہ ہے کہ اسید بھائی جو کہ میاں والی سے تعلق ہے، ان کا سوال تھا کہ ہم گناہوں سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں، کس طرح ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس بارے میں آپ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اسید بھائی نے بڑا بہترین سوال کیا ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں یا اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں آپ کو گناہوں سے بچنے کے لیے یا اپنے آپ کو آپ کیسے اپنے گناہوں سے بچا سکتے ہیں 4 باتیں بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اور بہترین انسان وہ ہے کہ جو غلطی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور نیکیاں شروع کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و فرما برداری کرنی ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں سے نبی علیہ السلام پر قرآن کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں وحی کی ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اس کے آپ نے پیچھے چلنا ہے۔ اس کے الٹ آپ کے والدین، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست احباب، اور اسی طرح آپ کا اپنا نفس، اور اسی طرح شیطان، یہ سارے من دونہ ہی کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ آپ کو جو بھی حکم دیں، کوئی کام کہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، آپ نے اس کو ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، نفس کی بات نہیں ماننی۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ آپ فلاں کام کرو، تو نفس کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کرو، شیطان کہہ رہا ہے آپ کو آپ یہ کام نہ کرے، والدین روکتے ہیں، عزیز و اقارب روکتے ہیں، تو آپ نے ان میں سے کسی ایک کی بات نہیں مانی، سب کی باتوں کو ترک کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضرور گناہوں سے محفوظ کر لیں گے۔ دوسری بات کہ آپ جو ہے بری سنگت اور بری محفل کو، بری صحبت کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے سنن ابی داؤد کے اندر ہے، میں مختصر ذکر کروں گا، بری اور اچھی مجلس کی آپ نے مثال دی ہے اور مثال دے کے سمجھایا ہے۔ آپ بری مجلس کے اندر بیٹھیں گے، بری صحبت میں بیٹھیں گے، بری شکل میں بیٹھیں گے، تو آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ گناہ گاروں کے پاس بیٹھیں گے، نافرمانوں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ کے باغیوں اور فاسقوں فاجروں کے پاس بیٹھیں گے، تو آپ ان جیسے ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہی ہی ان جیسے نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ان کے اعمال آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گے، ان کی عادات آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گی ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو آپ نے بری محفل، بری صحبت اور بری شکل کو ترک کر دینا ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ نماز کی پابندی کریں، نماز کو اس کے ارکان، اس کی شرائط، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ ادا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز آپ کو ضرور
برائی سے بھی اور بے حیائی سے روک دے گی۔ نماز صحیح طریقے سے پڑھے، نماز کے عادی بن جائے، نماز کی پابندی کرے تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑا کر، رو کر، آنسو بہا کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو توفیق دے گا، میں کوشش کروں گا، تو توفیق دے گا تو میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، میں کوشش کروں گا، تو توفیق عطا کرے گا تو میں نیکیاں کرنی شروع کر دوں گا۔ تو آپ یہ 4 کام کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے گا۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب۔ جی شیخ محترم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی۔